عورتیں محسوس نہیں کر رہی کہ ان کو مارکیٹ میں یوز کیا جا رہا. آپ اگر دوسرے میری زبان سے نہ دیکھیں, جس کو بعض وقت بولتے ہیں نا کہ اوپن سیکرٹ بولتے ہیں, اوپن سیکرٹ کا مطلب کیا ہوتا, سب کو سمجھ میں آیا تھا کیا ہو رہا, لیکن کھل کے کوئی بولنے کی استطاعت نہیں رکھتا, اور کوئی بولا بھی تو اس کی بات کو دبا دیا جاتا. تو اوپن سیکرٹ کیا ہے؟ اوپن سیکرٹ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے چیپسٹ لیبر عورت ہے, اور ایسا لیبر ہے کم دام میں بھی حاضر ہے, اور اس کو کام کرتے وقت دیکھ دیکھ کے مزے بھی لیتے رہو اس کے. تو آپ تو یہ پروڈکٹ ہے مارکیٹ کا آج, جو آپ ماننا نہیں چاہ رہے, آپ یہ بات ماننا نہیں چاہ رہے, مگر صبح سے شام تک آپ سے لیبر کا کام لیا جا رہا, چیپ لیبر کا کام لیا جا رہا, کیونکہ آپ کی جو تنخواہیں ہیں وہ تو آج تک بھی ڈیبیٹیبل ہے. یونائٹڈ نیشن ہر بار بولتا 10 سال کے بعد پوری تنخواہیں دنیا میں مرد عورت کی ایکول ہو جائیں گی, وہ جو ہونے والی ہے ہی نہیں. تو جو کام مرد آدمی اگر 10,000 میں کر رہا تو آپ 5,000 میں کرتے, وہ کام آپ جو 5,000 میں کر رہے ہیں وہ 5,000 کے کام میں باقی کے مرد آدمی آپ کو وہاں رکھ کے کام کی جگہ پہ انہیں مزے بھی لیتا آپ کو دیکھ دیکھ کے صبح سے شام تک, اور آپ کو چیپ لیبر کے طور پہ استعمال بھی کرتا, اور آپ خوشی خوشی سے کام کر رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ جو آپ کو ڈیگریڈیشن ہے, ڈی ویلویشن ہے آپ کا, آپ کی جو عزت نکالی گئی, اسلام اس کو قائم رکھا. اسلام پڑھائی سے نہیں روکا آپ کو, اسلام آپ کو پڑھائی کی پوری اجازت دیا, لیکن آپ کو ذمہ داری کچھ اور دیا. آپ کے فزیکل سٹرکچر میں اور مرد کے فزیکل سٹرکچر میں فرق ہے, آپ کے مینٹل ایبلٹی میں مرد کے مینٹل ایبلٹی میں فرق ہے, آپ کے سٹیمنا میں مرد کے سٹیمنا میں فرق ہے. سٹیمنا کیا چیز ہوتی؟ سٹیمنا ہوتا ہے ایکچولی ایک کانسٹنٹ نہیں ہو سکتا. سٹیمنا ایک ایتھلیٹ ہے, مان لیجئے انہیں میراتھن رنر ہے, انہیں 50 کلومیٹر بھاگ رہا, آپ ورلڈ کے بیسٹ سوئمر کو جو 10 گولڈ میڈل جیت چکا ہے اس کو لا کے 50 کلومیٹر بھاگو بولو, نہیں بھاگ سکتا. ہو سکتا وہ سوئمر اوشن میں سوئمنگ کراؤں گا, پیسیفک اوشن میں بھاگ, مگر 50 کلومیٹر نہیں سکتا. 50 کلومیٹر بھاگنے والے کا اسٹیمنا وہ بھاگنے کے لیے. اسی طرح مرد کا جو اسٹیمنا اللہ نے دیا ہے وہ باہر کے کام کاج کر کے کما کے گھر کو ذمہ داری سے پالنے کا دیا. عورتوں کا جو اسٹیمنا ہے وہ مرد کے پاس نہیں ہے. بڑے سے بڑا طاقتور مرد آدمی ایک چھوٹے شریر بچے کو معصوم 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتا, اور ماں کو اسٹیمنا اللہ ایسا دیے کہ 10 بچے بھی شریر ہے تو پورے 10 کو سنبھالتی انہیں. یہ اس کے اسٹیمنا کی فیلڈ ہے. مرد کے اسٹیمنا کی فیلڈ الگ ہے. ان کی فطرت جس کے اوپر اللہ نے پیدا کیا اس کے حساب سے ان کو ذمہ داریاں دی. اور پھر آپ اندازہ کرو کہ اللہ نے آپ لوگوں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی, کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اکبر, جنت کے لیے تو پوری بھاگ دوڑ ہے. انسان کی ساری بھاگ دوڑ کے لیے جنت کے لیے. نبیوں کی جنت ان کے ماؤں کے قدموں کے نیچے. کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول ہو, اس نبی اور رسول کی جنت کا ہے اس کے ماں کے قدم کے نیچے. ایسا بڑا مرتبہ جس کو دیا اسلام نے, ساتھ میں اس کے اللہ نے کہا کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں تمہاری. اور ایک انسان کی اونچائی, اس کی بڑائی اس کے قربانیوں سے مانی جاتی. انہیں کیا چیز قربان کرتا اس کی بنیاد پہ اس کی بڑائی مانی جاتی. جس طرح بولتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب تذکرہ آتا تو ان کے دور میں جو ہے خلیفہ بھی موجود تھے, مسلمان خلیفہ, عباسید خلافت چل رہی تھی, خلیفہ موجود ہے. ان کے دور کے خلیفہ کا کسی کو نام یاد ہے؟ کسی ایک کو یہاں پہ جتنے بیٹھے نہیں ہے یاد؟ اچھا دیکھو کیوں یاد نہیں ہے معلوم ہے, کیونکہ صلاح الدین ایوبی قربانی دے رہے تھے, وقت کا خلیفہ گدوں پہ سو رہا تھا, عیاشی کرتے. دنیا کس کو یاد رکھی؟ قربانی دینے والے کو. میں وہاں پوائنٹ اصل ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جو قربانی دیا, بھوکو رہا, میدان میں اترا, دین کے لیے قوم کے لیے ایک کام کرا, اپنی نفس کو قربان کر دیا, اپنے بیوی بچوں سے دور نکل گیا, اپنے خواہشات کو چھوڑ کے نکل گیا. تو یاد دنیا کس کو رکھی ہوئی ہے؟ اس کو جو یہ قربانیاں دیا. ہو سکتا میری ایک بہن پی ایچ ڈی کر لی, ایم بی بی ایس کر لی, ایم ایس کر لی, انجینئر بن گئے, آئی ٹی پروفیشنل بن گئی, لیکن اس نے جو اولاد اللہ نے اس کے بطن سے پیدا کیا, اب اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ یہ نسل کو آنے والی
پڑھا لکھا کر قابل کروں گی. آج امام بخاری کا جب نام آتا تو امام بخاری کا نام ان کی والدہ کی تربیت کے بغیر ادھورا ہے. لوگ یاد کرتے کہ ماں نے ایسا کیا تھا ان کی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا تو ان کی والدہ کی تربیت کے بغیر ان کا نام بھی ادھورا ہے. ان سب اکابرین محدثین کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو ان کی ماؤں کا انتہائی اہم کردار ہے. جب احادیث کا معاملہ آتا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بغیر اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کے جو معاملات تھے اپنے ازواج المطہرات کے ساتھ، گھر کے اندر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حصے ہیں جو امت کے لیے سنت ہے، واجب ہے عمل کرنے کے لیے، یہ بغیر بی بی عائشہ کے غیر مکمل ہے. تو ہمارے گھروں کی ماؤں کو جو احترام اور عزت اسلام نے بخشی ہے، آپ اس کو بھول چکے ہیں. آپ وہ کچرے دانی میں جانا چاہ رہے ہیں جو دنیا چاہتی ہے کہ آپ کو کھینچ کے وہ کچرے دانی میں لے کے آئے. آپ کی پڑھائی اسلام کبھی نہیں روکا. آپ نوکری کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام دائرے دیا اس کے کرنے کے، کچھ اصول بتایا. آپ کی کمائی وہ پوری آپ کی ہے، بولا مرد آدمی کی کمائی مرد آدمی کی نہیں ہے. مرد آدمی کی کمائی جو اس کے تحت ذمہ داران ہیں ان پوروں کے ضروریات پورے کرنے کے لیے. آپ کی کمائی آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچہ کریں. یقیناً حرام کو چھوڑ کے جس طریقے سے حلال کپڑے خریدنا چاہ رہے ہیں کپڑے خریدو، کاسمیٹکس خریدنا چاہ رہے ہیں کاسمیٹکس خریدو، اپنی والدہ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کرو، والد کی کرنا چاہ رہے ہیں کرو، بھائی کو دے دینا چاہ رہے ہیں دے دو، پڑوسی کو دینا چاہ رہے ہیں دے دو. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کمائے سے پیسے کہاں ہیں تمہارے. اتنی آزادی اسلام دیا. اب دیکھیے اب یہ سب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے کہ کہاں پہ، میں کل سے بار بار یہ میرے درس میں آپ لوگوں کو بولتے جا رہا ہوں کہ سوچو کہ یہ آیت کو اللہ تعالیٰ کہاں پر لائے. قیامت کی ہولناکی بتا کر مرد کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والی عورت کا تو لحاظ کر، حفاظت کر. حجت الوداع کا خطبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، سب سے بڑا خطبہ، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطبے میں کیا بول رہے ہیں؟ یاد رکھنا تم سے سب سے پہلا سوال قیامت میں ان عورتوں کے بارے میں ہوگا جو تمہارے تحت دیے گئے تھے. اتنا لحاظ دے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو آپ.